السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ پارہ نمبر 29 اور 30 دونوں کے تعلق سے مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ اگر قرآن مجید دیکھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے پہلے پاروں کے مقابلے میں آخری پاروں میں قیامت کا تذکرہ زیادہ کیا ہے۔ کیوں؟ یہ بتلانے کے لیے کہ انسانوں، تمہیں ایک دن مر جانا ہے اور تمہاری آخری منزل جو ہے وہ قبر ہے، قیامت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہٰذا اس آخری منزل کو مت بھولو، قیامت کو مت بھولو۔ اپنی آخری زندگی جو وہاں کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے، اس کو کبھی بھی فراموش نہ کرو۔ یہ اللہ نے قرآن کے خاتمے پر مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ اسی لیے آپ جتنی بھی صورتیں ہیں اخیر کی، تقریباً ہر سورہ میں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کو قیامت کا تذکرہ ملے گا، اشارہ ملے گا، یا اس تعلق سے کوئی نہ کوئی بات آپ کو ملے گی، چاہے موت کے حوالے سے یا برزخی زندگی کے حوالے سے یا قبر کے حوالے سے۔ تو چلے سرسری طور سے انشاءاللہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سورہ ہے سورۃ الملک، بڑی فضیلت ہے اس کی کہ جو بندہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھے تو اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس سورہ کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف و توصیف ذکر کی ہے، اپنی کبریائی بیان کی ہے، موت و حیات کا مقصد بیان کیا ہے، ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جہنمیوں کے لیے جب جہنم میں انہیں لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ کہے گا کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو یہ لوگ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے خود جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد کہیں گے اے کاش ہم نے جھٹلایا نہ ہوتا، ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا اور ہم نے بات سنی ہوتی تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ لیکن وہاں اعتراف کرنے کا، وہاں افسوس کرنے کا، وہاں شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اور آخرت جو ہے وہ جزا اور سزا کے لیے ہے، عمل کے بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ تم کچھ بھی کرو، اپنی بات کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمہارے سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے راز جاننے والا ہے۔ بند کمرے میں آپ کیا کرتے ہیں یہ نہ سوچے کہ گھر والے نہیں دیکھ رہے تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا یا بچ جاؤں گا، اللہ رب العالمین کی نظر ہمیشہ آپ کے اوپر ہوا کرتی ہے، لہٰذا جب بھی اس طریقے کا غلط خیال آئے تو اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اس کے خوف کو اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ اس کے بعد سورۃ القلم کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ القلم میں اللہ رب العالمین نے اخلاق کا تذکرہ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے بات بیان کی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر، بہت بڑے مقام پر فائز ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا، جب ان کے ابا کے پاس وہ باغ تھا تو ان کے ابا جو ہے وہ خیرات وغیرہ کیا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا بلا وجہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اب یہ سارا کچھ ہم جو ہے باغ کا جو پھل فروٹ سب ہے یہ اپنے پاس رکھیں گے، اس کو غریبوں میں تقسیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی پلاننگ کی، اللہ نے رات میں ان کے باغ کے اوپر عذاب نازل کر دیا اور پورا باغ جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ صبح یہ گئے اور باغ کو ایسے دیکھا تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کہنے لگے کہ اے کاش ہم نے ایسا فیصلہ نہ کیا ہوتا، اللہ نے ہمارے اس فیصلے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے باغ کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحاقہ کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الحاقہ میں اللہ نے مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا ہے، مختلف قوموں کی ہلاکت و بربادی کا تذکرہ کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون اور دیگر قوموں کا تذکرہ کیا، اور اللہ نے پھر قیامت کی بات بیان کی۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا، زمین کو اٹھا لیا جائے گا،
اور پہاڑ اور زمین کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا اور یہ دونوں بالکل چورا چورا اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرشتے آسمان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے پکڑے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی بھی چیز انسان کے سامنے سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اعمال نامے کا تذکرہ کیا، جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے پتا تھا کہ اللہ مجھے میرا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دینے والا ہے۔ پھر اللہ کہیں گے کہ اس کو جنت میں داخل کرو، اس کی اچھی زندگی بناؤ، اور اس سے کہا جائے گا کھاؤ پیو مزے لو، تمہارے دنیا میں عمل کے بدلے کے طور پر آج جنت تمہارے حوالے کر دی گئی۔ پھر وہیں پر اللہ نے برے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب میرا رزلٹ کیا ہے مجھے معلوم نہ پڑتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت آئے اور مجھے دوبارہ سے ختم کر دے، ما اغنا عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہلک عنی سلطانیہ، میری پوسٹ میری سلطنت میری بادشاہت نے مجھے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اس کو پکڑو اور اس کو 70 گز کی زنجیر میں جکڑ کر اس کو جہنم کے اندر داخل کر دو۔ کیوں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میں بار بار یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور عقیدہ توحید سے ذرہ برابر کمپرومائز اور سمجھوتا نہ کریں، اس لیے کہ عقیدے میں بگاڑ آ گیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کی دنیا بھی بگڑ جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا یہ دنیا میں ہمارے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے بدلے کے طور پر آج اس کو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ المعارج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المعارج میں بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کے تعلق سے ایک بات بیان کی کہ جو مجرم ہوگا نا، جس کو پتا ہوگا کہ ہاں میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، تو اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو وہ چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھے گا، یبصرونہ، دیکھے گا اور کہے گا، چاہے گا، اس کی خواہش ہوگی، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اے کاش بیٹا آئے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے، وصاحبتہ، محبت کرنے والی بیوی آئے جہنم کے عذاب سے بچا لے، وأخیہ، بھائی آئے جہنم کے عذاب سے بچا لے، وفصیلتہ التی تؤویہ، رشتہ دار آئے جہنم کے عذاب سے بچا لے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور زمین کے تمام لوگ آئیں مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں، انہا لظیٰ، ایسے مجرم کو جہنم کے اندر ڈالا جانے والا ہے، اور جہنم کے اندر ایسی آگ ہے نزاعۃ للشویٰ، جو انسان کی چمڑیوں کو، اس کے کھال کو ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاویٰ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جرم بتایا ایسے بندے کے، ہاں الا المصلین، ایسے لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جائے گا جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، صرف رمضان حاضری نہیں دیتے، بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال میں غریبوں کا حق سمجھتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں۔ پھر سے اللہ نے کہا نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگوں کو عزت، احترام اور پوری ریسپیکٹ کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے تعلق سے پہلے بات آئی ہے، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی، قوم کے لوگ نہیں مانے، نوح علیہ السلام کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن قوم کے لوگ کبھی اپنے اوپر چادر ڈال لیتے، کبھی اپنے کان میں جو ہے وہ اپنی انگلیاں ڈال لیتے۔ اللہ سے شکوہ کیا نوح علیہ السلام نے، اے اللہ میں نے انہیں ہر طریقے سے سمجھا لیا، میں نے انہیں یہاں تک کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ رب تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ رب تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے آسمان سے بارش نازل کرے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں جنتیں دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ سے ایسی اچھی اچھی امیدیں کیوں نہیں رکھتے ہو؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اسی نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے چاند بنایا، سورج بنایا، تمہارے لیے زمین بنایا، تمہارے لیے آسمان بنایا، تاکہ تم ان ساری چیزوں کو استعمال کرو۔ تم اس اللہ کو چھوڑ کر ود کی، سواع کی، یغوث کی، یعوق کی اور نصر کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں ہر طریقے سے سمجھا لیا، یہ لوگ نہیں مانے، اے اللہ۔ اب انہوں نے بددعا کی، کہا اے اللہ یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اے اللہ ان میں سے کسی کافر کو زمین پر چلتا پھرتا مت چھوڑنا، اس لیے کہ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی کافر پیدا ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ سے کہا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، اور ظالموں کو اس زمین پر چلتا پھرتا زندہ اور سلامت مت چھوڑنا، اور آخرت میں بھی ان کی پکڑ کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے، اور جناتوں کے واقعے کے حوالے سے بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے آپ کے سامنے کہ جناتوں کا ایک قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، انہوں نے جو ہے قرآن سنا، اور قرآن سن کر اس پر ایمان لے آئے، اور اپنی قوم میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت و تبلیغ کی، انہوں نے قبول کیا، اور پھر اللہ نے ان کے کچھ عقائد بیان کیے کہ ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا، لیکن قرآن سن کر کے انہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو، یعنی مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کی عبادت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، اور مسجدوں کو آباد رکھو، اس لیے کہ مسجدوں کو آباد رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیام کرنے یعنی تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں، پوری رات مت پڑھیے، آدھی رات پڑھیے، یا رات کا کچھ حصہ پڑھیے، یا 1/3 یعنی 1/3 رات میں آپ اللہ کی عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تو جو ہے ٹھہر کر آرام سے کیجئے، جلد بازی مت مچائیے، اور قرآن پڑھنے میں ثابت قدم رہیے، اور جو لوگ آپ کے تعلق سے غلط باتیں کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، ان لوگوں کو میرے حوالے کر دیجئے، ان سے بدلہ لینا، ان کو سزا دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ پھر آگے سورۃ المدثر کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المدثر کے حوالے سے ایک بات میں بیان کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں آ گئے، یعنی جہنم میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ 4 جواب دیں گے جو آپ بار بار سنتے ہیں، لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم دیکھیں کہ دعوت کریں، افطاری کریں، کھانے کی دعوت کریں، ولیمہ کریں، عقیقہ کریں، مالداروں کو پوچھتے ہیں، جن سے ہمارا کام ہے ان کو ہم پوچھتے ہیں، لیکن غریبوں کو ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تعلیم دی ہے۔ ابھی دیکھو عید آئے گی، عید پر بھی ہم غریبوں کو بھول جائیں گے، رشتہ داروں کو بلائیں گے، ان کو سب کو بلائیں گے، کسی کو نہیں بلائیں گے تو غریب کو نہیں بلائیں گے۔ اس کے ہمارے گھر میں آنے سے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ہمارا گھر گندا ہو جائے گا، ہمارا گھر ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں غریب کو نہیں پوچھتے ہیں؟ اللہ سوال کرے گا آپ سے قیامت کے دن، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں۔ عید آ رہی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید رہے ہیں، آپ کے معاشرے میں کوئی بچہ جس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ بغیر نئے کپڑے کے وہ عید منائے، ہمارا ضمیر گوارا کر لیتا ہے اس چیز۔ ہم اور آپ تو 5,000 10,000 15,000 20,000 کے جوڑے لے رہے ہیں، اس غریب کے لیے 500 700 1000 کا جوڑا لے کر ہم نہیں دے سکتے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی عید ہوگی۔ یہ آپ مسکین کو کھانا کھلانا، پہنانا، پانی پلانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس کو بھول جاتے۔ جہنمی باقاعدہ ریزن بتائے گا جہنم میں داخل ہونے کا۔ نمبر 1، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے بعد بھی بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم حج نہیں کرتے تھے، ہم عمرہ نہیں کرتے تھے، ہم یہ فلانے نہیں کرتے تھے، اور نہ جانے کیا، یہ سب نہیں کہیں گے۔ نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور نمبر 3، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم اتنے بڑے مجرم تھے کہ ہم جو ہے اتنی مبارک رات ملے، اچھا وقت ملا، زندگی ملی، لیکن ہم باہر جا کر کے ٹائم پاس کیا کرتے تھے۔
گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے. زندگی کو غنیمت سمجھیں, عبادت کریں, عبادت کریں جیسے بھی ممکن ہے, اذکار کے ذریعے, دعا کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, کسی کو اچھی بات بتا کر کے, کسی سے اچھی بات سن کر کے, جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے عبادت میں لگے رہے. جو بھی موقع ملے غنیمت, جو بھی موقع ملے غنیمت. جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ زندگی کے اس وقت پر, اس منٹ پر, اس سیکنڈ پر افسوس کریں گے کہ جس سیکنڈ میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا. اور ہمیں زندگی میں موقع ملا ہے لیکن ہمیں اللہ کا ذکر, پوری رات جاگ جاتے ہیں, لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے 2-4 جملے اللہ کی تعریف میں ادا نہیں کر پاتے, دعائیں نہیں مانگ پاتے, قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتے, پوری رات گزر جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. تو نمبر 3, وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کیا کرتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ریزن نمبر 4, ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے. تو یہ 4 جوابات اللہ نے دیے ہیں. ان چاروں جوابات کو چیک کریں. کہیں ہم بے نمازی تو نہیں ہیں, کہیں ہم مسکین کو کھانا کھلانے میں پیچھے تو نہیں ہیں, کہیں ہم فری ٹائم کو یوں ہی ضائع اور برباد تو نہیں کرتے ہیں, اور کہیں ہم قیامت کو جھٹلاتے تو نہیں. چلے قیامت کو کوئی نہیں جھٹلاتا, لیکن بقیہ 3 چیزیں جو ہے وہ 3 چیزوں میں اپنے آپ کو چیک کریں, اور اگر یہ غلطی ہے تو اس غلطی سے اپنے آپ کو دور کریں, اس لیے کہ غلطیاں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں. اس کے بعد سورۃ القیامہ کا آغاز ہوتا ہے, اور اس سورہ کا نام ہی قیامت ہے. اللہ نے شروع سے لے کر کے آخر تک پوری قیامت کا تذکرہ کیا ہے. اللہ کہتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اللہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں, ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انسانوں کی انگلیوں کے پور کو, ایک ایک پور کو ہم جمع کر لیں. پورے ڈھانچے کو جمع کرنے کی بات کرتے ہو, ہم انگلیوں کے پور کو جمع کرنے پر قادر ہیں. اور جانتے ہیں ٹیکنالوجی نے, سائنس نے اس آیت پر ریسرچ کیا, تو آج جو ہمارے پاس فنگر پرنٹ, 1880 تک کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا یہ فنگر پرنٹ کا اور یہ ساری چیزوں کا, لیکن قرآن میں ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے. اللہ کہہ دیتا کہ ہم ہڈیوں کو جمع کر لیں گے, یہ کیوں کہا اللہ نے کہ ہم انسانوں کے پور تک کو جمع کر لیں گے؟ اس لیے کسی بھی انسان کا, اس لیے کہ کسی بھی ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے انسان کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا. چہرہ سیم ہو, جسم سیم ہو, اعضاء سیم ہو, ہاتھ پیر سیم ہو, قد ایک جیسا ہو, آنکھیں ایک جیسی ہو, لیکن اس کے اندر دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے آج کل دنیا کے اندر آپ جہاں کہیں بھی جائیں, آپ کی آنکھوں کا ایکس رے کیا جاتا ہے, آپ کے ہاتھوں انگلیوں کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں. کس لیے؟ تاکہ آپ کا اگر کوئی جرم کریں تو بآسانی آپ کو پکڑ لیا جائے. اور اس ملک کے اندر دیکھیں کچھ دنوں پہلے سے ہی آدھار کارڈ کا سسٹم شروع ہوا تاکہ اس کے ذریعے آپ کو پکڑنا یا کسی مجرم کو پکڑنا آسان ہو جائے. تو یہ اللہ کے کلام سے, اللہ کی کتاب سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ, انسان پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی. اللہ کیا کہتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, قیامت آئے گی تو آنکھیں چودھیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, پوری دنیا کو روشن کرنے والا چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور سورج کو چاند کو جمع کر کے لپیٹ لیا جائے گا. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ, انسان کہے گا بھائی بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کلا لا وزر, کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر, اس دن تم سب کا ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہے, وہاں پر سوالوں کے جواب دینا ہے. اس کے بعد اللہ پھر کہتے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, کہ جب مصیبت پریشانی یا آپ کی ہنسلی تک, یہاں تک رگ تک, شہ رگ تک پہنچ جائے گی, اور کہنے والا کہے گا من راق, ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا, ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا اس مصیبت سے دور کر دے. اللہ کہتے ہیں والتفت الساق بالساق, پڈلیاں پڈلیوں سے مل جائیں گی. الی ربک یومئذ المساق, تم سب کو تمہارے رب کی طرف ہانک کر کے لے جایا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدی, انسان یہ سمجھتا ہے اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنی, انسان اپنی حیثیت کیوں نہیں جانتا,
کیوں نہیں دیکھتا کہ یہ حقیر سے پانی کا ایک قطرہ تھا، ثم كان علقة، اس قطرے کو اللہ نے خون کا لوتھڑا بنایا، فخلق فسوى، اس خون کے لوتھڑے کو اللہ نے ایک شکل دی، برابر کیا، ہاتھ پیر کان آنکھ دل سارے اعضاء بنائے، اور پھر اللہ کہتے ہیں فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور اسی ایک نفس کے ذریعے اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ یقینی طور سے اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اس کے بعد سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان کہتے ہیں، اس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی، اچھے لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، اس کے بعد برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی جیسی صفات کو اللہ نے اس سورہ کے اندر بیان کیا ہے۔ پھر آگے کی جو سورہ سورۃ المرسلات، سورۃ المرسلات میں اللہ نے کئی مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا، ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ کئی ایک چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا جو بھی جھٹلائے گا فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، فلاں چیز کو، اس کے لیے ویل ہے۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان لوگوں سے دنیا میں کہا جاتا تھا اللہ کے لیے رکوع کرو، سجدے کرو، لا يركعون، تو یہ لوگ رکوع اور سجدے نہیں کرتے تھے۔ تو ایسے جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی بات کے بعد، اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کے بعد یہ لوگ اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یعنی انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد پارہ نمبر 30 کے اندر آپ دیکھیں سورہ نبا، پہلی سورہ، سورۃ النازعات، سورۃ الشمس، پھر سورہ عبسہ، سورۃ الشمس، سورۃ التکویر، پھر اس کے بعد سورۃ المطففین، پھر سورۃ انشقاق۔ یہ 7-8 صورتیں جو ہیں آپ ایک کنارے سے پڑھتے چلے جائیں۔ قیامت 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 قیامت، قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ پہلے اللہ نے سورۃ النبا میں دیکھیں جنتیوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، قیامت کا تذکرہ کیا، جنتیوں کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا، اور اخیر میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، انسان اپنے نامہ اعمال کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جو لوگ انکار کرنے والے، جو لوگ مجرم ہیں، وہ کہیں گے اے کاش میں مٹی ہو جاؤں، یعنی ختم ہو جاؤں اور مجھے عذاب کے مرحلے سے نہ گزرنا پڑے، یہ لوگ تمنا کریں گے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النازعات کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا، اور پھر آگے اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب قیامت آئے گی تو اس دن جو لوگ اچھے ہیں دنیا میں ان کے لیے جنت، اور جو لوگ برے تھے ان کے لیے جہنم۔ پھر سورہ عبسہ کا آغاز ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے اپنی بہت ساری نعمتیں ذکر کی، پھر آخر میں کہا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخنے والی آ جائے گی تو یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے رشتہ داروں سے، بھائیوں سے بھاگے گا کہ کہیں کوئی نیکی کا سوال نہ کر لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یعنی ان کو اللہ کی جنت ملے گی، اور کچھ چہرے جو ہیں وہ چہرے بیکار ہوں گے، پسمردہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جہنم کے اندر ڈالا جانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التکویر کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے شروع سے کہا اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ کو چلایا جائے گا، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اپنا حمل گرا دے گی، واذا الوحوش حشرت، جب جانوروں کو جمع کیا جائے گا، واذا البحار سجرت، جب سمندر کو بھڑکایا جائے گا، واذا الموءودۃ سئلت، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بأی ذنب قتلت، کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا، واذا الصحف نشرت، صحیفے کتابیں پھیلا دی جائیں گی، واذا السماء کشطت، آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، واذا الجحیم سعرت، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، واذا الجنۃ ازلفت، جنت کو قریب لایا جائے گا، تب علمت نفس ما احضرت، ہر انسان، ہر نفس یہ جان لے گا کہ اس نے اپنی اس دن کے لیے کیا کیا تھا، لہٰذا لوگوں اپنی اس زندگی کے لیے تیاری کرو۔ پھر سورۃ الانفطار کا آغاز ہوتا اذا السماء انفطرت،
آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندر کو بھڑکایا جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور قبر والوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، قبر کو پھاڑ دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ تب ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا چھوڑا ہے۔ پھر اللہ بڑی محبت سے کہتے ہیں یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتا تجھے تیرے معزز اور مکرم رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، پیدا اس نے کیا، برابر اس نے کیا، روزی اس نے دیا، کھانا وہ دے رہا ہے، پانی وہ دے رہا ہے، چلنے پھرنے کا طریقہ اس نے سکھایا، مال اس نے دیا، اولاد اس نے دیا، زندگی اس نے دی، ساری چیزیں عطا کرنے والا وہ ہے۔ ما غرک بربک الکریم، تو بتا تیرے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بھولنا نہیں، تیرے کندھے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کا انجام ذکر کیا، پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا ہے، جنتیوں کا تذکرہ کیا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا، پھر سورۃ الانشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت، یعنی ہر سورہ کے اندر کچھ نہ کچھ قیامت کی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اپنا عمل دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، قیامت کی حولناکی دیکھو، قیامت کا منظرنامہ دیکھو، قیامت کا مرحلہ دیکھو، قیامت کے بعد کی زندگی دیکھو۔ جنت چاہیے تو عمل اچھے کرو، جہنم سے بچنا ہے تو اپنے آپ کو برے اعمال سے بچاؤ، اور اگر تم نے غلط کام کیا کرتے رہے تو یاد رکھو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اس کے بعد اختصار کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سورۃ البروج ہے اور سورۃ الطارق ہے۔ ان دونوں سورتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ البروج میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک ننھا منھا سا بچہ تھا، خلاصہ میں بتا دوں کہ وہ عقیدہ توحید کا ماننے والا تھا، اللہ کا نام لے کر کے وہ جو ہے بیماروں کو ٹھیک کر دیتا تھا اور اندھوں کو جو ہے ان کی بینائی واپس کر دیا کرتا تھا۔ تو جو بادشاہ تھا وہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اس نے اس بچے کو سزا دینا چاہا۔ اس بچے کو جو ہے کہا کہ اپنے کچھ کارندوں کو بلایا، کہا لے جا کر کے اسے سمندر میں ڈال دو۔ سمندر میں لے گئے تو اس نے اللہ سے دعا کی اور سمندر کی موج میں طغیانی آئی اور کشتی الٹ پلٹ گئی۔ اللہ نے اس بچے کو زندہ بچا لیا، بقیہ سارے لوگ مر گئے۔ یہ بچہ واپس بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے دیکھا ارے یہ تو زندہ ہے، تو ماجرا پوچھا تو اس نے پوری تفصیل بتائی۔ پھر اس کے بعد اس بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا لے جاؤ اس کو پہاڑ پر، پہاڑ سے اسے نیچے پھینک دو۔ پہاڑ پر لے گئے، وہاں پر دعا کیا، اللہ نے بچے کو زندہ بچا لیا۔ واپس بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ سے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک جو ہے خندق کھودو، ایک خندق، مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، مجھے جو ہے کسی جگہ لٹکا دو اور بسم اللہ ربی ہاد الغلام بول کر کے تیر مارو، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور بچے کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، مطلب اسے لٹکا دیا گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے اور بسم اللہ ربی ہاد الغلام کہہ کر تیر مارا اور وہ بچہ مر گیا۔ جب پورے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ ارے اللہ کے نام سے اس کو مارا گیا تو یہ مر گیا، ابھی تک نہیں مر رہا تھا، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا یہ تو کایا پلٹ ہو گئی، میں کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا کچھ اور ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا ایک خندق کھودی جائے، اس میں آگ جلائی جائے اور جو بھی ایمان سے نہ پھرے، اپنے عقیدے سے نہ پھرے، اس کو اس آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ لوگ آتے رہے، اپنے ایمان کو بچا کر کے انہوں نے آگ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں اس کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا۔ جب وہ عورت اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے ذرا سا رکی کہ بچے کی محبت اس پر غالب آنے لگی
کہ بچے کے ساتھ میں چلے جاؤں، بچے کا کیا قصور ہے؟ تو وہ ذرا سا رکی، وہ ننھا منا سا بچہ اللہ کے حکم سے اپنی ماں کو آواز دے کر یہ کہتا ہے، ماں گھبراؤ نہیں، تم حق پر ہو، کود جاؤ اس آگ کے اندر، میری فکر نہ کرو۔ وہ اللہ کی بندی بھی اپنے بچے سمیت اس آگ کے اندر کود گئی۔ یہ دیکھیں ایمان کی اور توحید کی برکت۔ پھر سے میں وہی دہراؤں کہ دنیا کے اندر آپ کو اس جرم پر سزا مل سکتی ہے کہ یعنی لوگوں کی نظر میں یہ جرم ہے کہ آپ اللہ کی صرف عبادت کریں، دنیا کے سارے معبودوں کا آپ انکار کریں، لیکن دنیا والے آپ کو اسی عقیدہ توحید اور ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ آپ کو ستائیں گے، ماریں گے، پریشان کریں گے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان لوگوں نے ان لوگوں سے انتقام اور بدلہ صرف اس لیے لیا کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس رب سے بھاگ کر تم کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ پھر سورۃ الطارق میں اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا اور باتیں وہی ساری پہلے ہیں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ پھر سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بابرکت اور بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے اور اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکا کر رکھیے۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا۔ لیکن انسانوں کی حقیقت اللہ نے بیان کی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الغاشیہ میں اسی قسم کی بات ذکر کی اور آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر ذکر کیا جس کے اندر اللہ نے ایک اہم بات یہ بیان کی، وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، کہ اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس میں بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ تو جو لوگ وہاں اچھے ہوں گے ان سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، خوشی خوشی راضی ہو کر کے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر سورۃ البلد ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الشمس ہے، اس کے اندر بھی تذکرہ کیا۔ سورۃ اللیل ہے، اس کے اندر بھی تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الضحیٰ کا آغاز ہو۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا احسانات کیے کہ نبی بے سہارا تھے، اللہ نے سہارا دیا، نبی یتیم تھے، اللہ نے تربیت کی، اور نبی جو ہے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، یعنی مکہ کا معاشرہ ایسا تھا، اللہ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنا دیا، نبی محتاج تھے، اللہ نے دولت مند بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے دی تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کسی یتیم پر جو ہے ظلم نہ کرو، اور جو مانگنے والا آئے اس کو ڈانٹو مت، اور آپ کے رب کی جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اس کا تذکرہ کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانشراح، سورہ علم نشرح جو ہے اس کے اندر اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی۔ ہم کبھی کبھار کیا ہے نا زندگی سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ارے ہماری زندگی میں مشکل اور پریشانی آئی، اللہ نے کیا کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مشکل کے بعد آسانی نہیں، بعد تو بہت لمبا ہو سکتا ہے، بعد جو ہے یہ بہت لمبا ہو سکتا ہے، بعد کتنا بعد نہیں پتا نا، لیکن ساتھ یہ انگلی دونوں ساتھ ہیں، گرچہ ایک کو آپ آگے کہہ لیں دوسرے کو پیچھے کہہ لیں، لیکن یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور ساتھ کا کیا مطلب ہے؟ ٹرین سرنگ میں جاتی ہے تو کیا مطلب ہمیشہ کے لیے اندھیرا ہو جاتا ہے؟ 1 منٹ کے بعد کتنا بھی لمبا سرنگ ہو وہ ٹرین اس سرنگ سے نکلے گی، مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سرنگ کے بعد، اس اندھیرے کے بعد روشنی آنا ہے، رات کے بعد صبح کو ہونا ہے، تو مشکل آتی ہے تو گھبراتے کیوں ہیں؟ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور ان دونوں کا چولی دامن۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں آیا کہ جس کی زندگی پوری خوشیوں کے ساتھ گزر گئی ہو۔ اور یاد حدیث ہے پتہ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کرنا چاہتا اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک حدیث
دوسری حدیث ان عظم الجزائی مع عظم البلائی، آپ کو مقام اونچا چاہیے تو مصیبت دنیا میں آپ کو جھیلنا پڑے گا، ورنہ اس دنیا میں سب سے زیادہ کس کو ستایا گیا؟ نبیوں کو۔ ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہا کہ سب سے سخت آزمائش اگر کسی کو ہوئی ہے تو نبیوں کی ہوئی ہے۔ بھئی ابراہیم اتنی مدتوں کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے کہا ذبح کرو، اور اس میں کامیاب ہو گئے، بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا، اور تو کہا کہ بچے کو اس کی ماں کو لے جا کر کے وہ مکہ میں چھوڑ دو جہاں ایک پرندہ بھی نہیں رہتا۔ اتنی بڑی بڑی آزمائش ہے، آپ کو مقام اونچا چاہیے تو آزمائش کے اس مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑے گا، اس عقیدے کے ساتھ کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور کمال کی بات کیا پتہ ہے؟ اللہ نے صرف ایک بار نہیں کہا، دو بار کہا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صرف اتنا نہیں کہا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی، یقینی طور سے۔ پھر کہا کہ اگر دماغ ذرا ادھر ادھر جا رہا تو پھر سے سنو، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں غم کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی آپ سے بہت قریب ہے۔ غم کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں خوشی آنے والی ہے، اور خوشی آ جانے کے بعد اسی لیے اترایا نہ کریں، گھمنڈ نہ کیا کریں، اللہ کو نہ بھولا کریں، بلکہ اس رب کا شکریہ ادا کیا کریں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ اس کے بعد سورۃ التین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التین میں اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کر کے کہا ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، لیکن پھر انسان نے اپنے اوپر جو ہے ظلم کیا۔ ہاں، جو لوگ ایمان والے نیک عمل والے ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سورہ ہے سورۃ العلق۔ اس سورہ کی 5 آیتیں وہ پہلی آیتیں ہیں، وہ پہلی 5 آیتیں ہیں جو وحی کے طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی۔ پھر اس کے بعد سورۃ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور جبریل نازل ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ پورا فجر کے وقت تک چلتا رہتا ہے۔ پھر سورۃ البینہ ہے، جس کے اندر اللہ نے کافروں کو دنیا کی سب سے بدترین مخلوق کہا اور ایمان والوں کو دنیا کی سب سے اچھی مخلوق کہا۔ پھر سورۃ الزلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو جھجوڑ دیا جائے گا، زمین اپنے خزانے باہر نکال کر پھینکے گی، مختلف چیزیں اللہ نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد سورۃ العادیات ہے، مختلف چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ نے کہا انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، حالانکہ اسے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر قیامت کے تذکرے کے ساتھ سورۃ القاریہ ہے اور سورۃ التکاثر ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، زیادتی کی خواہش نے، یعنی مال میں اضافہ اضافہ اضافہ، اس خواہش نے تم کو ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم قبر میں چلے گئے، یعنی مرنے تک تم مال 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 کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، اور اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں، سونے کی یعنی وادی کہتے ہیں 2 پہاڑوں کے درمیان بڑا سا میدان، اگر انسان کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں لبتغى ثالثا، تو کہے گا کاش تیسری بھی ہوتی۔ مال مال نہیں، مال ٹھیک ہے کمائیں، حد میں رہ کر کے کمائیں، مال اللہ سے مانگیں، لیکن مال کے چکر میں اللہ کو نہ بھول جائیں، اس لیے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد کئی ایک صورتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ہر ایک سورہ کو بار بار آپ سنتے ہیں، آخری 3 صورتوں کے تعلق سے میں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے ایک تو سورۃ الاخلاص ہے، جس کو آپ جانتے ہیں کہ توحید والی سورہ، اس کا ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے، سورۃ الاخلاص ہے، ایک مرتبہ آپ پڑھیں تو گویا کہ 10 پارہ پڑھنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے، ایک بار، صرف ایک بار۔ کتنا آسان سے سودا ہے، گاڑی پر آپ جا رہے ہو، یہاں سے اٹھیں گھر جائیں، پیدل جا رہے ہو، گاڑی پر جا رہے ہو، جیسے بھی جا رہے ہو، آپ اگر گھر پہنچنے میں 5 منٹ لگتا ہے، سورۃ الاخلاص 5 منٹ میں آپ 20-25 مرتبہ پڑھ لیں گے آرام سے، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا آپ کو۔
9 مرتبہ پڑھیں 3 مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب، 30 مرتبہ پڑھ لیں 10 مکمل قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بڑی عظیم سورہ ہے، بڑی پیاری سی سورہ ہے۔ اور آخری 2 سورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، یہ وہ سورتیں ہیں کہ بری نظر، جادو اور اسی طریقے سے اور بھی کسی قسم کے وسوسہ سے، شیطان کی پناہ کے طور پر مختلف طرح کی برائیوں، مختلف طرح کی خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان سورتوں کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، یہ دونوں سورتیں پڑھیں اور اس پر پڑھ کر کے دم کر دیں، اس پر پڑھ کر کے دم کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں، اور انہی دونوں سورتوں کی برکت سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اسے جادو کا اثر ختم کیا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں سورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی غلط چیز سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہی دونوں سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی پیاری صورتیں ہیں، بڑی مبارک صورتیں ہیں۔ جادو، جیسا کہ میں نے کہا، جادو، بری نظر، حسد، دوسروں کی جلن اور اسی طریقے سے شیطانی وسوسے سے اور شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہاں پر الحمدللہ یہ 30 پارے مکمل ہوئے جو آپ نے سن کر کے بھی مکمل کیا، اور یہاں پر اس کے تعلق سے چند باتیں جو بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھا وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہماری ان نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سے جو خطائیں، جو غلطیاں، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین جب تک مجھے اور آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔